إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. حمد و صلات کے بعد میرے محترم بھائیوں اور عزیز دوستو، جیسا کہ آپ لوگوں نے اعلان میں دیکھا ہوگا یا سنا ہوگا کہ انشاءاللہ آج کے اس منگلوار کا ہمارا پروگرام اس پروگرام کے اندر خطاب فرمانے کے لیے ہندوستان کے
ایک نہایت ہی مشہور اور معروف شعلہ بیاں مقرر ہمارے محترم محمد جرجیس انصاری حفظہ اللہ تشریف فرما ہیں۔ ہمارے لیے اس طرح کے پروگراموں میں عام طور پر وقت کی تنگی دامنگیر ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہم اپنے کسی بھی خطاب فرمانے والے شیخ کی کما حقہ تعریف بھی نہیں کر پاتے، تعارف بھی پورا نہیں کر پاتے۔ آج بھی مسئلہ وہی ہے، اور شیخ کی تقریروں کے لیے وقت جتنا ہمارے پاس ہے اس سے کہیں زیادہ درکار ہوتی ہے، لیکن پھر بھی چونکہ شیخ ہمارے درمیان مہمان ہیں اور بڑے دور سے آئے ہوئے مہمان ہیں، اس لیے مختصر ہی صحیح پر ان کا تعارف کرانا ضروری ہے۔ شیخ کا نام محمد جرجیس انصاری جیسا کہ آپ نے سنا، اور ہمارے شیخ ابھی اگر نوجوان نہ کہیں تو جوان مقرر ہیں، ہم سے بھی کم عمر ہے شیخ کی، اور شیخ کی شعلہ بیانی بھی بڑی معروف چیز ہے، بدعتوں کے خلاف، شرکیات کے خلاف اور دیگر منکرات کے خلاف شیخ کی تقریروں میں بڑی ہی تاثیر ہوتی ہے۔ اللہ جزائے خیر دے اور ان کے ان مساعی کو قبول فرمائے۔ شیخ متخرج ہیں، فارغ التحصیل ہیں، ہمارے ہی علاقے، اب اپنا تعارف کرانا پڑے گا، ہندوستان کے مشہور صوبہ یو پی کے سدھارتھ نگر ضلع کا بارڈر جو نیپال کا لگتا ہے، وہاں پر ایک بازار ہے بڑھنی بازار، اور نیپال کا جو علاقہ لگتا ہے اس کو جھنڈا نگر بولتے اور کرشنا نگر بھی بولتے ہیں، تھوڑے تھوڑے فرق کے ساتھ۔ وہاں پر خطیب الہند کا ایک بہت بڑا ادارہ جامعہ سراج العلوم کے نام سے، سراج العلوم جھنڈا نگر کے نام سے ہے، اس ادارے کے شیخ متخرج ہیں، اور اس کے بعد عام علماء کی روش سے ہٹ کر شیخ نے ہندی اور سنسکرت کے اندر تخصص حاصل کیا، علی گڑھ سے BA کیا ہے ان دونوں زبانوں کے اندر، اور خاصی دلچسپی رکھتے ہیں شیخ غیر مسلموں اور خاص طور پر ہندوؤں کی کتابوں سے حوالہ دینے کے سلسلے میں، اور انہی کی زبان میں اقتباسات جو نقل کرتے ہیں انہی کی زبان میں۔ اور میں نے جو سنا ہے شیخ کی تقریروں میں اقتباسات نقل کرتے ہوئے، تو ایک پنڈت کے اسلوب اور شیخ کے اسلوب میں کوئی فرق نظر نہیں آیا مجھ کو۔ یہ شیخ کی بہت بڑی خصوصیت ہے، انشاءاللہ ہو سکتا ہے یہاں بھی کچھ نظر آئے، مجھے معلوم نہیں ہے۔ اور شیخ کا یہ دعوتی دورہ اس مملکت سعودی عرب کا چند دنوں سے چل رہا ہے، جس میں ہمارے منطقہ شرقیہ کو بھی چند ایام ملے ہیں۔ ہفتہ کے دن، سنیچر کے دن شیخ یہاں منطقہ شرقیہ کے اندر تشریف لائے، اور اسی دن سے روزانہ کہیں نہ کہیں ایک پروگرام شیخ کا ہوتا رہا ہے، اور آج یہاں ہمارے حصے میں شیخ کا یہ مبارک وقت ملا ہے۔ انشاءاللہ کل اور پرسوں بھی شیخ کے پروگرام ہوں گے، اور شاید جمعرات کو شیخ یہاں سے روانہ ہو جائیں گے۔ ہم زیادہ طویل گفتگو نہ کرتے ہوئے شیخ کو دعوت دیتے ہیں کہ شیخ آئیں اور اپنی مفید باتوں سے کتاب و سنت کی روشنی میں ہم کو مستفید کریں۔ جزاہ اللہ خیراً۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ التی کنتم بہ توعدون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ ہر قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو مالک الملک ہے، رب ذوالجلال والاکرام ہے، احکم الحاکمین ہے، علی کل شیء قدیر ہے۔ اور درود و سلام کے بے شمار پھول نچھاور ہوں آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ و مطہرہ پر، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ 18 مارچ کو میں مملکت سعودی عربیہ میں داخل ہوا اور ریاض میں میری آمد ہوئی، اور اس کے بعد سب سے پہلے میں عمرے وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد جدہ گیا، اور جدہ کے کچھ پروگرامز کرنے کے بعد میں آپ کے اس علاقے میں آیا۔ جمعرات تک میرے یہاں پروگرامز ہیں۔ جمعہ کو ایک پروگرام ہمارا مدینہ میں دارالحدیث کے اندر ہے، اس کے بعد مکہ اور پھر جدہ، اور جدہ سے واپسی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ دعا کیجیے اللہ رب العالمین جس طرح خیر و عافیت سے وہ یہاں لایا، خیر و عافیت کے ساتھ اپنے وطن میں واپس بھی پہنچا۔ مجھے بتانا یہ تھا کہ آپ کے جس سینٹر میں، دعویٰ سینٹر میں آج یہ میرا پروگرام رکھا گیا ہے، مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ وہی دعویٰ سینٹر ہے۔ آج سے تقریباً 10 یا 11 سال پہلے میرے پاس یہاں سے ایک لیٹر پہنچا تھا۔ میں نے معلوم کیا شیخ سے، اس دعویٰ سینٹر کے پہلے جو مدیر ہوا کرتے تھے ان کا نام احمد الاحمد تھا، اور یہاں آندھرا کے وجے واڑہ سے تعلق رکھنے والی ایک داعی کی حیثیت سے کام کرنے والی شخصیت فضل الرحمن صاحب کی ہوا کرتی تھی۔ انہوں نے مجھے وہ لیٹر دیا تھا، خاص طور پر اس جگہ کے لیے
کہ یہاں غیر مسلم آس پاس میں زیادہ ہیں، آپ کی دعوت یہاں زیادہ کارگر رہے گی، آپ آئیے۔ لیکن چونکہ مجھے مزید اور پڑھنا تھا، غیر مسلموں کے تعلق سے BA وغیرہ کرنا تھا، اس لیے میں نے یہاں نہ آنے کا فیصلہ کیا اور وہیں پر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں نے ایڈمیشن لیا۔ آج یہاں پہنچنے کے بعد جب یہاں کا کارڈ میں نے دیکھا، اس کارڈ پہ جب یہ لکھا ہوا دیکھا اسلامک دعویٰ اینڈ گائیڈنس سینٹر، تو مجھے 10 سال پرانا وہ لیٹر مجھے یاد آیا۔ میں نے شیخ سے اس کی تصدیق کی اور مجھے پتہ چلا کہ یہی وہ جگہ ہے۔ میرا موضوع ہے آج جو مجھے دیا گیا تھا ٹاپکس ایک لسٹ میں، ہفتے کو کیا، منڈے کو کیا، سنڈے کو کیا، تو آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے استقامت۔ توحید اور شرک کے تعلق سے کل میں نے ایک مسجد کے اندر پروگرام کیا، باہر کا لاؤڈ اسپیکر کھلا تھا، کچھ بدنظمی کا شکار بھی ہوا، اور ایک ہمارے بھائی نے مسجد میں آ کر ہنگامہ بھی کیا۔ اللہ رب العالمین دین کی سچی سمجھ عطا فرمائے۔ میرا موضوع ہے استقامت۔ استقامت کا صحیح مفہوم یہ ہوتا ہے ڈٹے رہنا، قائم رہنا۔ ہم اس کو ایک دوسرے انداز میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ بڑی سے بڑی مصیبتیں، بڑے سے بڑے مصائب اور بڑے سے بڑے غموں کے پہاڑ اگر توڑ دیے جائیں، ہمارے اوپر آ جائیں، تو ان تمام صورتوں میں ہم اپنے منہج سے، ہم اپنے اصول سے، اور اس منہج سے جس کی بنیاد صرف قرآن و حدیث ہو، ہم اس سے سر منہ انحراف نہ کریں، ہٹیں نہیں بلکہ ڈٹے رہیں، اسی کا نام استقامت ہے۔ اس کا ایک دوسرا نام یہ دیا جا سکتا ہے صبر۔ ہم نے صبر یہ سمجھ رکھا ہے کہ کوئی شخص ہمیں مارے اور ہم بدلہ لینے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں تو اس کی مار کو ہم کھاتے رہیں، وہ پیٹتا رہے اور ہم سہتے رہیں، مار کھاتے رہیں، اسی کا نام صبر ہے، حالانکہ صبر اس کو نہیں کہتے۔ صبر صبورہ سے مشتق ہے، اور صبورہ اس پہاڑ کو کہا جاتا تھا نبی اکرم کے زمانے میں کہ بڑی سے بڑی آندھی اور طوفان بھی جب آیا کرتے تھے تو اس پہاڑ کا کچھ نہیں بگڑتا تھا، وہ اپنی جگہ پر اٹل رہتا تھا، اس کی ایک اینٹ بھی، ایک پتھر بھی، ایک کنکری بھی اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہوا کرتی تھی، بلکہ وہ اپنی اصلی حالت پہ رہا کرتا تھا۔ اور اس کے علاوہ ارد گرد جو پہاڑ تھے، کسی کی چٹان گر جایا کرتی تھی، کسی کے کچھ پتھر لڑک جایا کرتے تھے، لیکن صبورہ پہاڑ کا کچھ نہیں ہوتا تھا۔ اسی صبورہ سے صبر مشتق ہے۔ جس طرح بڑی سے بڑی آندھی اور طوفان اس پہاڑ کا کچھ نہیں کرتے اور یہ اپنی جگہ پر اٹل رہتا ہے، اسی سے صبر ہے۔ بڑی سے بڑی مصیبتیں اگر تمہارے اوپر آئیں تو اس پر ڈٹے رہو، توحید سے انحراف نہ کرو، اسی پر قائم رہو، اور اسی مار کو سہنے کا نام صبر ہے۔ ایسی مار جو ہمیں ہمارے دین سے برگشتہ نہ کرے، ہمیں ہمارے دین سے نہ ہٹائے، اسی کا نام صبر۔ موضوع ایسا ہے کہ اس میں ہم ویدوں کے منتر اور رامائن یا گیتا وغیرہ کے شلوک نہیں پڑھ سکتے۔ توحید ہوتا، شرک ہوتا، سیرت طیبہ سے کوئی چیز تعلق رکھتی، کیونکہ ویدوں میں ہمیں وہ چیز بتانا ہے آپ کو، ورنہ ویدوں میں ہولی بھی ہے، دیوالی بھی ہے، پوجا بھی ہے، بھجن بھی ہے، کتھائیں بھی ہیں، لیکن ہمیں وہ چیزیں بتانا مقصد ہوتا ہے جو چیزیں قرآن کی تصدیق کر رہی ہوں، جو منتر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو بیان کر رہے ہوں، اللہ رب العالمین کی الوہیت و ربوبیت کو واضح کر رہے ہوں، تو وہ چیزیں چھانٹ کر آپ کے سامنے رکھی جاتی ہیں۔ اور یہ بتانا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دیکھو ان کتابوں پر ایمان نہیں لانا ہے، بلکہ غیر مسلموں کو یہ بتانا مقصد ہوتا ہے کہ تمہارا وہ دھرم جس پر تم عقیدہ جمائے بیٹھے ہو کہ یہ سچا ہے، تمہارا دھرم ہی اسلام کی تصدیق کر رہا ہے، تمہارا دھرم ہی جناب محمد رسول اللہ کو آخری نبی اور اسلام کو آخری مذہب بتلا رہا ہے۔ چونکہ موضوع ہے استقامت، اس لیے وہ چیزیں نہیں۔
دین کے لیے بڑی سے بڑی مصیبتیں مول لی گئیں۔ مجھے یاد ہے وہ واقعہ کہ جب ایک دل جلے نے ایک کتاب لکھی جس کا نام تھا رنگیلا رسول۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب انڈیا اور پاکستان کا بٹوارا نہیں ہوا تھا۔ میں مصلحت کے پیش نظر میں اس کا نام یہاں نہیں لوں گا۔ ہندوستان کے اندر دعوت و تبلیغ بہت آسان ہے، کھل کر نام بھی لیا جا سکتا ہے، بلکہ وہاں تو میں نے بڑے بڑے پنڈتوں کے سامنے انہی کی کتابوں سے گائے کے گوشت کے کھانے کے ثبوت تک ان کو پیش کیے ہیں، اور یہاں تک کہا رام نے کھایا، سیتا نے کھایا، لکشمن نے کھایا، اور وہاں کوئی بات نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی کیس ہوا، کورٹ میں گئے، عدالت میں گئے، ان کی کتابیں دکھلائیں، بری ہوئے، جج نے فیصلہ کیا یا تو آپ اپنی کتابیں جلا دو یا پھر جو لکھا اس کو مانو۔ تو وہ چیزیں بڑے کھل کر کہی جا سکتی ہیں۔ نام ہے کتاب کا رنگیلا رسول، بہت سے لوگ جانتے بھی ہوں گے کس نے لکھی۔ اس میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو الفاظ لکھے گئے وہ میں ذرا بتانا چاہتا ہوں آپ کو۔ اس میں پہلا لفظ ہے کہ محمد عیاش تھا، نعوذ باللہ، محمد مکار تھا، محمد شہوت پرست تھا، ایک عورت سے اس کا پیٹ نہیں بھرا، وہ 11 بیویاں رکھتا تھا، اور عین بڑھاپے کے موقع پر جب اس کی عمر 50 سال 51 سال کی ہوئی تو ایک چھوٹی سی 6 سال کی بچی کو بیوی کی شکل میں لے آیا، اور 9 سال کی عمر میں اس نے اس کے ساتھ خلوت صحیحہ کی، ہم بستری کی۔ اس عمر کی لڑکی کو چاہیے تو یہ تھا محمد کو کہ وہ بیٹی بناتا، لیکن وہ بیٹی کی جگہ بیوی بنا کر لایا۔ یہ الفاظ تھے۔ جواب دیا، اور اس وقت اسی شخصیت نے جواب دیا جس وقت ہندوستان و پاکستان جب ایک تھا اور یہاں کے سارے بریلوی لوگ مل کر اس ہستی پر کفر کا فتویٰ لگا رہے تھے، اور اس ہستی کا نام ہے ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ۔ کفر کا فتویٰ لگا بیٹھے تھے کہ یہ تو کافر ہے،